بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس، اور آج ہم شروعات کریں گے نور الدین زنگی کی قسط نمبر 15 سے۔ یہ صورتحال دلباشر کے مکینوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ ان کے حکمران جوسلین کو اس کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے، لہٰذا جو ہی سلطان نے دلباشر کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، تب دلباشر کے سرکردہ لوگوں نے شہر کے اندر ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں کافی بحث و تمہیس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنا یا اس سے ٹکرانے کی بجائے اس کی اطاعت قبول کر لی جائے۔ اسی میں دلباشر کے لوگوں کی بہتری اور بلائی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر دلباشر کے صلیبیوں نے سلطان نور الدین زنگی سے ٹکرانے کی کوشش کی تو دلباشر کی ساری قوت کو سلطان پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ دلباشر کے لوگوں نے اپنے کچھ سرکردہ آدمیوں کو سفیر بنا کر سلطان کی خدمت میں شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا۔ چونکہ دلباشر کے لوگوں نے لڑے بغیر سلطان کی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کر لیا تھا، اس لیے رحم دل سلطان نے ان کے ساتھ انتہائی نرمی اور فراخ دلی کا برتاؤ کیا، اور تھوڑا سا برائے نام جزیہ ان پر عائد کر کے ان لوگوں کو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دی، بلکہ ان کو عام شہریوں جیسے حقوق شہریت بھی عطا کیے۔ مسلمان مورخین کے علاوہ مغربی مورخین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کا سلوک دلباشر کے لوگوں کی اطاعت قبول کرنے کے بعد انتہائی فراخ دلانہ اور رحم دلانہ تھا۔ اس نے صلیبیوں اور مسلمانوں کے اندر صرف اتنا فرق رکھا کہ مسلمانوں سے عسکری خدمت لی جاتی تھی اور وہ خراج سے مستثنیٰ تھے، جبکہ صلیبیوں سے معمولی جزیہ لیا جاتا اور ان کو عسکری خدمت سے مستثنیٰ کر دیا جاتا تھا۔ دلباشر کو اپنا متبع فرمانبردار بنانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چند روز اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی توجہ دمشق کے حکمران مجیر الدین کی طرف مبذول کی۔ مجیر الدین نے ماضی میں چند شرائط کے ساتھ سلطان نور الدین سے صلح کی تھی، لیکن بدقسمت مجیر الدین اپنے عہد و پیمان اور شرائط سے پھر گیا۔ اس کے خلاف سلطان نور الدین زنگی سے سب سے زیادہ گلہ اور شکوہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے نکلا، کسی بھی موقع پر مجیر الدین نے صلیبیوں کے خلاف کوئی لشکر بھیج کر اس کی مدد نہیں کی۔ ساتھ ہی سلطان کے وقائے نگار یہ بھی خبریں دے رہے تھے کہ سلطان کے خلاف مجیر الدین صلیبی اور نصرانی امراء سے ساز باز کرتا رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی تیزی سے منزل پر منزل مارتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ مضافات دمشق میں پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کے ساتھ پنجہ زن ہوا۔ مجیر الدین یہ خیال کر بیٹھا تھا کہ اس کے پاس بڑی طاقت اور قوت ہے اور سلطان نور الدین کا مقابلہ کر سکتا ہے، لہٰذا اس نے سلطان نور الدین سے جنگ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ جس روز سلطان نور الدین زنگی نے دمشق کے نواب پر پڑاؤ کیا تھا، اسی روز اس کے مخبروں نے اطلاع کر دی تھی کہ اگلے روز مجیر الدین شہر سے باہر نکل کر سلطان سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ رات کے وقت سلطان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے مجیر الدین کو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دمشق کے مغرب میں ایک کوہستانی درے میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس طرح شیر کو بھی اس لشکر کے ساتھ جو اس کی کمانداری میں تھا، اسی کوہستانی سلسلے کے اندر مجیر الدین سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اگلے روز مجیر الدین ایک بہت بڑے لشکر اور خوب ساز و سامان کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر سے نکلا۔ جس وقت وہ سلطان کے ساتھ ٹکرایا اور جنگ کی ابتدا ہوئی، ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجیر الدین اپنے گھات سے نکلا اور دمشق کے لشکر پر وہ اپنے ارادوں کا مطیع بنا کر دراماندہ فرماندہ کر دینے والی غیر فانی جسموں کی سرکش آندھی اور اپنی ضرورت کا اسیر بنا کر مجور و حرما نصیب کر دینے والے وقت کے بدترین سیلاب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجیر الدین کے پیچھے ہی پیچھے شیر کو نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ بھی مجیر الدین کے لشکر پر خون اور اشکوں میں نہلا دینے والے درد و کرب کے باب، زمین کو لرز و اندام کر دینے والے ابلتے بحر کے انقلاب اور وسومات و بدگمانیاں پھیلا دینے والے طلسم کی کہانیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ لمحوں کے اندر سلطان نور الدین زنگی شیر کو اور مجیر الدین کی طرف حملوں کے سامنے مجیر الدین کے لشکر کی حالت بے ثمر ریاست دل اشوب منظر اور تاریخ کی لبادوں جیسی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ پھر شکست اٹھا کر مجیر الدین اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں محصور ہونے کے لیے بھاگا۔ سلطان نے زیادہ دیر تعاقب کر کے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ مجیر الدین کو دمشق کے شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ محصور ہو جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے مجیر الدین کو پیغام بھجوایا: مجیر الدین، میں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے مسلمان ہوں اور ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کا امین اور امانت دار ہوں۔ میں تمہارے سمیت مسلمانوں کی کسی بھی حکومت کا ہرگز دشمن نہیں ہوں۔
میری زندگی کا مقصد اور میری زیست کا مدعا صرف اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ظلم و ستم سے نہتے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانا ہے۔ میں نے دمشق پر اس بنا پر حملہ کیا کہ مجھے خبر مل رہی تھی کہ تم میرے خلاف صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کرنے لگ گئے تھے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب بھی اگر تم نیک نیتی اور خلوص دل کے ساتھ آئندہ صلیبیوں کے خلاف مجھ سے تعاون کرنے کا عہد کرو تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا تنازع نہ رہے گا، بصورت دیگر میں پھر تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے پر مجبور ہوں گا جو میں اپنے دین کے دشمن کے ساتھ کرتا ہوں، اور پھر وہی تلوار تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کرے گی جسے میں اپنے دین کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ سلطان کے اس پیغام کو مجیر الدین نے درخور انتانہ سمجھا اور اسے سلطان نور الدین زنگی کی کمزوری پر معمول کیا، اور شہر کے اندر اس نے سلطان کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس صورتحال کی اطلاع جب سلطان نور الدین زنگی کو ہوئی تو اس نے مجبوراً دمشق کا محاصرہ تنگ سے تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے لشکری بالکل دمشق کے فصیل کے قریب پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ سلطان اسی دن دمشق کو زیر اور مغلوب کر لیتا کہ اسی دوران سلطان کو اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ صلیبیوں کے 2 بڑے لشکر دمشق کے حکمران مجیر الدین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مجیر الدین نے واقعی سلطان کے خلاف صلیبیوں سے ساز باز کر رکھی تھی۔ مخبروں نے یہ اطلاع کر دی کہ صلیبیوں کا ایک لشکر اوج کی سمت سے دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے اور دوسرا کرایا کے راستے دمشق کی طرف آ رہا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً پریشان کن تھی۔ دمشق کا محاصرہ سلطان نے ترک کر دیا، پیچھے ہٹ گیا، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ شیرے کو اور مجددین کے حوالے کیا اور دوسرا لشکر اس نے اپنی کمانداری میں رکھا۔ شیرے کو اور مجددین کو سلطان نے اسی صلیبی لشکر کے راہ روکنے کے لیے روانہ کیا جو اوج کی طرف سے آ رہا تھا، اور خود سلطان اپنے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے اس لشکر کی طرف بڑھا جو قدایا کے راستے دمشق کا رخ کیے ہوئے تھا۔ دوسری جانب جب صلیبیوں کو خبر ہوئی کہ سلطان نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور یہ کہ شیرے کو اور مجددین ان صلیبیوں کے بڑے کی طرف بڑھے ہیں جو اوج کا رخ کر رہے ہیں، اور خود سلطان اپنے لشکر کے ساتھ قدایا کا رخ کر رہا ہے، تب وہ بڑے فکر مند ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ مختلف حصوں میں بٹ کر مسلمانوں سے ٹکرائیں گے تو تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے، لہٰذا دونوں لشکروں نے راس الماء کا رخ کیا اور وہاں دونوں حصے متحد ہو گئے۔ ادھر بدباطن مجیر الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ دمشق سے نکلا اور راس الماس کے مقام پر آ کر صلیبیوں سے مل گیا۔ اس طرح اپنی غیر ذمہ داریوں کی بنا پر اس نے سلطان کی بجائے سلطان کے خلاف صلیبیوں کا ساتھ دینا پسند کیا تھا۔ اس موقع پر مجیر الدین نے ایک اور حماقت کا ثبوت دیا۔ راس الماد میں صلیبیوں سے ملنے کے بعد اس نے صلاح مشورہ کیا، پھر وہ وہاں سے ہٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے سلطان کی سرحدی علاقوں پر حملے شروع کر دیے تھے، تاہم صلیبی لشکر راس الماد کے مقام پر ہی پڑاؤ کیے رہا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی حالات کا بڑی گہری نگاہ سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے وقائع نگار اسے خبریں دے رہے تھے کہ جن علاقوں پر مجیر الدین حملہ آور ہو رہا ہے ان علاقوں کے نگہبانوں نے اپنے علاقوں کا دفاع کیا ہے، لہٰذا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے سلطان خود قدایا کے مقام پر ہی پڑاؤ کیے رہا، جبکہ شیرے کو اور مجددین حرکت میں آئے اور انہوں نے اس صلیبی لشکر کا رخ کیا جو راس الماد کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ صلیبی لشکر کے قریب آتے ہی شیرے کو اور مجددین نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ ان کا رابطہ اپنے مخبروں سے تھا جو دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی اطلاعات کے مطابق ہی وہ عمل کر رہے تھے۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی شیرے کو ان کے لشکر کے دائیں حصے کی طرف جبکہ مجددین بائیں حصے کی طرف بڑھا تھا۔ صلیبیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شیرے کو اور مجددین ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہو چکے تھے، جبکہ مجیر الدین ابھی تک سلطان نور الدین زنگی کی سرحدی لشکریوں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ تاہم سلطان نور الدین زنگی خود بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا عزم کر چکا تھا۔ جو ہی شیرے کو اور مجددین نے راس الماد میں قیام کیے صلیبیوں کا رخ کیا، سلطان نور الدین زنگی جس نے قدایا کے مقام پر قیام کر رکھا تھا اس نے وہاں سے کوچ کیا
اور ایک بار پھر اس نے دمشق کا رخ کیا۔ صلیبیوں کے لشکر کے قریب آتے ہی سامنے کی طرف شیر کو ان پر اعتبار کی لامتناہی پرچھائیوں میں فنا خیز غیر مرٹی سرسراہٹوں، حرکت پر قابو گوپائی پر چار نہ رہنے دینے والے پتجھڑ کے بے روک طوفانوں اور قلب گرویدہ روحوں کو غم گرویدہ کر دینے والی صداؤں کے خوف بھرے کوہرام کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک مجددین بھی اپنی کارروائی کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ صلیبیوں کے لشکر کے پہلو پر اپنی ذات کے صحرا میں بے خوفی کا رسم بن کر دشمن کے جذبوں کی محرابوں، آنکھوں کی راہداریوں، سانسوں کی گردشوں، احساسات کی سرتہوں اور حصار ذات کے حجروں تک میں بے چینی اور بیزاری اور خوف و وحشت بھر دینے والے شعلوں کے لرزہ بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ صلیبی جو اس حملے کے لیے بالکل تیار تھے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شیر کو مجددین کے ان حملوں کو روکیں، لیکن وہ بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے صدیوں کی رفتار میں تند و صفاق لمحوں فکر کے ساتبانوں میں زہر میں بجھے نشڑتوں اور خاموشی کے ساغر میں موت کے کاروانوں کی مانند گھستے چلے گئے تھے۔ صلیبی جو اس حملے کے لیے بالکل تیار تھے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شیر کو اور مجددین کے ان حملوں کو روکیں، لیکن وہ بلند آوازوں میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے صدیوں کی رفتار میں تند و صفاق لمحوں فکر کی ساتبانوں میں زہر میں بجھنے نشڑتوں اور خاموشی کے ساغر میں موت کے کاروانوں کی مانند گھستے چلے گئے تھے۔ صلیبی موت کا شکار ہوتے چلے گئے تھے۔ پھر بڑی تیزی سے ان کی حالت ہست کے نگار خانوں میں اندھیروں کی پھٹی چادر زیست کی انہی قفس میں موت کے کربناک منظر اور بدمست قہرمانوں میں پھنسے بے سکون لمحوں سے بھی ہولناک و بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جبکہ مجددین پشت کی طرف سے اور سامنے کی طرف سے شیر کو دونوں آتش فشاں کے پھٹے اور صداؤں کے خوفناک ارتعاش کی طرح تکبیریں بلند کرتے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ راس الماء کے مقام پر صلیبیوں کو شیر کو اور مجددین کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد شیر کو اور مجددین نے ان کے پڑاؤ کے ہر شے کو سمیٹے ہوئے دمشق کا رخ کیا، اس لیے کہ انہیں وقائے نگار اطلاع دے چکے تھے کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ قرایا سے دمشق کا رخ کر چکا ہے اور انہیں بھی دمشق کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب دمشق کا حکمران بے حمیت اور غیر ذمہ دار مجیر الدین سلطان، جو سلطان کے سرحدی علاقوں پر ترکتاز کیے ہوئے تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ شیر کو اور مجددین نے صلیبیوں کو بدترین شکست دی ہے اور ان سے پہلے ہی سلطان نور الدین زنگی قرایا سے دمشق کا رخ کر چکا ہے، اور یہ کہ صلیبیوں کو شکست دینے کے بعد شیر کو اور مجددین بھی دمشق کا رخ کیے ہوئے ہیں، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرحدوں پر اس نے ترکتاز بند کر دی، بڑی تیزی سے پلٹا اور دمشق شہر میں آ کر محصور ہو گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک بار پھر جسر حشب کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ شیر کو اور مجددین بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ پھر سلطان نے دمشق پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہر پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں اور اس کے ہاتھوں دمشق کے مسلمانوں کو نقصان ہو اور مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے سلطان ہر روز شام کے وقت دمشق کے لشکریوں اور سالاروں کو پیغام بھجواتا کہ میں نور الدین زنگی کسی بھی صورت اپنی طاقت اور قوت کا مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مجیر الدین کو اس بات پر آمادہ کر دو کہ جو معاہدہ میرے اور اس کے درمیان ماضی میں ہوا تھا اس کی پابندی کرے تو میں دمشق پر حملہ بند کر دوں گا۔ سلطان کے ان پیغامات کا دمشقی لشکر پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ لشکری ہی نہیں، مجیر الدین کے بڑے بڑے سالار بھی سلطان نور الدین کے سامنے جھکنے اور صلح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ مجیر الدین کو خوف طاری ہوا کہ اگر یہی کیفیت رہی تو کہیں اس کے سالار اس کے خلاف بغاوت ہی نہ کر دیں، لہٰذا اس نے مجبور ہو کر سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نور الدین زنگی انتہا درجہ کا رحم دل انسان تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بربادی اور کشت و خون سے بچانے کے لیے مجیر الدین کی درخواست کو چند شرائط کے عوض قبول کر لیا۔
حالانکہ مجرمین کا رویہ ایسا تھا کہ اسے سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی، لیکن سلطان نے اس پر صرف یہ پابندی عائد کی کہ مستقبل میں جب کبھی بھی صلیب کے علم بردار مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہوں گے اور ان کی سرکوبی کے لیے سلطان نکلے تو مجرمین اپنے لشکر اور سامان حرب سے سلطان کی مدد کرے گا۔ جس دن یہ معاہدہ ہوا اس کے دوسرے دن ہی سلطان دمشق سے حلب کی طرف لوٹ گیا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ یورپ سے صلیبی رضاکاروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں اور علاقوں میں مقامی صلیبی بھی مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان سے غافل نہیں تھا۔ دمشق سے حلب کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اس نے مختلف علاقوں کی طرف اپنے وقائے نگار، نقیب اور مخبر پھیلا دیے تھے کہ ہر سمت سے صلیبیوں کی نقل و حرکت سے اسے مطلع کرتے رہیں۔ ایک روز مجددین اور ختخ دونوں اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ صحن میں تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجددین رک گیا، پھر اپنے پہلو میں گھوڑے کی باگ پکڑے ختخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی خدا خیر کرے، آج مجھے اپنی حویلی کا صحن کچھ ویران اور سنسان سا لگ رہا ہے۔ دیکھو ہم دونوں بھائی حویلی کے صحن کے وسطی حصے میں آ گئے ہیں اور کوئی بھی باہر نہیں نکلا، حالانکہ اب حویلی میں پہلے کی نسبت زیادہ افراد مقیم ہیں۔ آؤ خود ہی اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھے پھر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنی دیر میں دائیں جانب جو نیا مکان بنا تھا اس کے اندر سے شمس الدین، اس کے پیچھے جمارہ اور عبیرہ باہر نکلے۔ شمس الدین جب ان دونوں کے قریب آیا تو ان دونوں نے دیکھا اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ افسردہ تھا۔ عبیرہ اور جمارہ کی حالت بھی سنسانیوں جیسی تھی۔ شمس الدین کو مخاطب کر کے مجددین کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی لمحہ اس کی ماں اور پھوپھی پھر دونوں نکل کر ان کے قریب آئے۔ اتنی دیر تک شمس الدین ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر استبل کی طرف لے گیا تھا۔ قریب آ کر عابدہ اور زہران دونوں نے مجددین اور ختخ کو پیار کیا۔ پھر دکھ بھرے انداز میں عابدہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بچوں تمہاری غیر موجودگی میں کارلوس اور سمران دونوں یہاں پہنچ گئے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ کارلوس الربا ہی میں بیمار ہو گیا تھا۔ اس کی بیماری کی حالت میں ہی سمرون نے وہاں کا اپنا مکان بیچا اور اپنے بیمار بھائی کارلوس کو لے کر یہاں آ گیا۔ بیٹے اس کی بیماری کی وجہ سے مرسینہ اور مشال دونوں انتہا درجہ کی پریشان اور فکر مند ہیں۔ بیچاریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت کارلوس سے لپٹی رہتی تھی۔ کارلوس کا ہم نے بہترین طبیبوں سے علاج کرایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا، خدا کو پیارا ہو گیا۔ اس کے مرنے کا سمرون نے اس قدر اثر لیا کہ وہ خود بیمار ہو گیا ہے، بستر سے لگ گیا ہے۔ پہلے کارلوس کی موت کا غم مرسینہ، مشال، ازبل اور جمارہ کو ناقابل برداشت تھا۔ اب جو سمرون بیمار ہو گیا ہے تو ان بیچاروں کی دکھ اور غم میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جس وقت تم دونوں بھائی صحن میں داخل ہوئے اس وقت ہم سب لوگ سمرون کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ جمارہ بیچاری بڑی باہمت لڑکی ہے، اس نے مرسینہ اور مشال دونوں کو بڑا سنبھالا اور سہارا دیا ہے۔ بیٹے مرسینہ اور مشال کو تمہاری آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور تمہارے آمد کا سن کر وہ بیچاری دونوں سمران کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ ایزابل بھی ان کے پاس ہے، تم ایسا کرو مرسینہ کے پاس جاؤ، بیٹے وہ تم سے منسوب ہو چکی ہے، اسے تمہاری زندگی کا ساتھی بنانے کا عہد ہو چکا ہے، اسے جا کر تسلی دو، ڈھارس دو، اگر وہ سنبھلی تو یاد رکھنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشال بھی سنبھل جائے گی۔ بیٹے اس وقت مرسینہ کو کم سے کم تمہاری ہمدردی اور ڈھارس کی ضرورت ہے، تم جاؤ، ہم لوگ تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ ہمارے پیچھے پیچھے ایزابل بھی باہر آ جائے گی، میں اسے سارا معاملہ سمجھا کر آئی ہوں۔ اس موقع پر مجددین نے عجیب سے انداز میں باری باری اپنی ماں اور پھوپھی کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ قریب ہی کھڑے ختخ نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، بھائی کیا سوچتے ہو؟ جو ماں نے کہا ہے ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، جاؤ سوچتے کیا ہو؟ اس پر مجددین نے مکان کی طرف بڑھا، وہ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اندر سے ایزابل باہر آتی دکھائی دی۔ ایزابل نے اسے پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، پھر باہر نکل آئی۔ مجددین ایک کمرے میں داخل ہوا، سمرون لیٹا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی مرسینہ اور مشال بیٹھی دونوں رو رہی تھیں۔ مجددین ان دونوں کے قریب جا کھڑا ہوا، مرسینہ نے اس کی آہٹ پائی تھی، سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر وہ مجددین کو دھول میں بکھری عروس و شام مردہ گلاب جیسی لگی تھی۔ پھر مجددین بالکل ان دونوں کے سر پر جا کر کھڑا ہوا، اپنا ہاتھ اس نے مرسینہ کے سر پر رکھا اور بڑی ہمدردی اور محبت میں وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا،
مجھے محترم کارلوس کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے۔ دیکھو، زندگی ایک مکتب ہے اور اس مکتب کے اندر فطرت کبھی سہانے خوابوں اور کبھی کربناک بیداریوں میں گزرنے کا سبق دیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں بے بس شب و روز کا اسیر ہے۔ کہیں کمسن شریر بچوں کے کہکے ہیں، کہیں ویران نگاہوں میں خوشبو کی نوحہ گری ہے، کہیں بے مسافت سفر میں مسلح گل چہرے دکھائی دیں گے، کہیں دل کے آنگن میں ہجر کا ماتم ہوتا ہے، کہیں درد کی جوئے رواں میں وصل کی اتھاہ خوشیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بس یہ سرابت پرواز ہی زندگی کا منشور ہے۔ زندگی کہیں طویل رات کے گھنے اندھیرے اور کہیں خزاں رسیدہ ساتوں جیسی ہے، اور کہیں یہ خوشیوں کے منہ زور سمندر جیسی بھی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں کوئی سویا ہوا بچہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے، کہیں کوئی جاگتی ہوئی عورت کے بین دکھ میں پگھلا دیتے ہیں، کہیں موزن کی صدا سکون کا دامن پھیلا دیتی ہے اور کہیں رات کا آنچل گھٹن کا خوف طاری کر دیتا ہے، کہیں طفل شیر خوار آغوش مادر میں بھی جذبوں کی تلخیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مجددین رکا، پھر اس کے بعد ان دونوں کو مخاطب کر وہ پھر کہہ رہا تھا، مرسینہ اور مشال، تم دونوں وقت کے حدت اور غم و فکر کی گہرائی میں اکیلی نہیں ہو، تم دونوں کے لیے اطمینان کا سایہ اور سلامتی کا گوشہ ہوں۔ اٹھو اٹھو اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ دونوں بہنیں بیٹھی رہیں، اپنی ہچکیوں اور سسکیوں میں انہوں نے کسی حد تک قابو پا لیا تھا۔ پھر اچانک مرسینہ کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر مجددین نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو، رونا بند کرو۔ مرسینہ چپ چاپ کسی فرما بردار بچی کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھیں۔ سر پر بندھے اسی کے رومال سے مجددین نے جب اس کے آنسو پونچھے اور آنکھیں صاف کی، تب ہمدردی، محبت، چاہت میں ڈوبی ایک نگاہ مرسینہ نے مجددین پر ڈالی۔